آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا دنیا میں کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کو موت سے نہ گزرنا ہو، یعنی دنیا کے اندر جس کو زندگی ملنی ہے تو وہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ موت آنی ہے، موت نہ آنی ہوتی تو زندگی بھی نصیب نہ ہوتی، زندگی ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو موت آنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو دنیا میں جو تم نیک اور اچھے عمل کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ انسان ساری دنیا کے موت کو تو موت سمجھتا ہے، یہ نہیں سوچتا نا انسان کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ کوئی اور مرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہاں بیماری سے مر گیا، کسی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے ان کا انتقال ہو گیا، عمر ہو گئی تھی اس لیے انتقال ہو گیا۔ کیا عمر ہوتی ہے؟ عمر کیا چیز ہوتی ہے؟ عمر ہمیں کیا پتا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انسان 80 سال کا ہو جائے تب اس کے بعد اسے بوڑھا ہونا چاہیے، 90 سال کے بعد اسے دنیا سے جانا چاہیے، اور پھر اچھی صحت کی فکر کرتے ہیں، اچھی غذا کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ، کیا ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے دائیں بائیں اچھی صحت والے بھی، کم عمر والے بھی، ہم سے کم عمر کے لوگ، پچھلے 2 سال میں کورونا کے پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ جو اچھی صحت کے مالک تھے، 30 سال 35 سال کے کتنے نوجوان دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے لہیم و شہیم، بہت اچھے خاصے، تندرست و توانا، بہت فٹنس، ایسی شخصیت کے مالک۔ تو عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا جانیں کہ کون سی عمر میں انسان کو مرنا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کو کب دنیا سے جانا ہے، وہ اپنی کتنی غذا لے کر دنیا میں آیا ہے۔ جب موت کا فرشتہ بندے کے پاس آتا ہے، بندے کو اس کی وہ اپنے آواز میں اور اپنے انداز میں وہ کہتا ہے کہ میری تم سے کوئی دشمنی تھوڑی نہ ہے، لیکن میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساؤتھ ٹو نارتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ، پورا ایریا میں نے دیکھ لیا، لیکن تمہارے حصے کا ایک دانہ بھی مجھے دنیا میں نہیں ملا۔ تمہاری زندگی کے لیے ایک دانے کی بھی اگر ضرورت ہو تو پوری دنیا کے اندر کہیں وہ دانہ موجود نہیں، تو اب تم دنیا میں رہ کیسے سکتے ہو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب القدر کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اللہ تعالی مقدر فرما دیتے ہیں کہ اسے دنیا میں زندہ کتنے دن رہنا ہے، شقی او سعید، وہ دنیا میں نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اللہ تعالی یہ بھی مقدر فرما دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیا کھائے گا، یعنی روزی اس کی کتنی ہوگی۔ تو عمر جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اپنے عمر سے پہلے چلے گئے، کوئی کہتا ہے کہ ارے ابھی تو کیا عمر تھی، عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا جانیں کہ کس کی کیا عمر ہے؟ ایک اندازہ ہے، وہ اندازہ بھی غلط ہے۔ اس کورونا کے زمانے نے ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو دکھا دیا کہ جو اندازے تھے ہمارے وہ سب غلط ہیں۔ 4 سال سے بندہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، آج بھی صحیح ہے، کھا رہا ہے، بستر پہ ہے، خدمت ہو رہی ہے، 2 3 جو ہے وبائی امراض آ کے چلے گئے، اور وہ ہے وہ بزرگ، کتنے بزرگوں میں ایسے ہوں گے
اللہ کا شکر ہے میرے بھی نانا جان کی عمر 90 سے اوپر کی ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، نماز روزہ ساری چیزیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے آپ لوگوں کے ریلیشنز میں، اور کتنے نوجوان 30-35 سال کی دنیا سے چلے گئے، چلتے پھرتے چلے گئے، صبح بیمار ہوئے شام میں چلے گئے۔ وہ میں جو یہ قرآن کی اس آیت کی میں تفسیر بتا رہا ہوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آدمی انتظار کرے کہ نہیں ابھی تو کیا ہے، ابھی تو 60 سال کی عمر ہے، ابھی تو 50 سال ہے، تو 90 کے بعد سوچنا ہے، اور 90 کیا، ہمارے فلاں صاحب تو 100 سال پورے کر دیے، تو جیسے لگتا ہے کہ ہم کو بھی 100 سال پورے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو چھپا رکھا ہے، اور اللہ کا اس موت کا چھپانا بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ کسی انسان کو 80 سال کی بھی زندگی مل جائے، 100 سال کی بھی زندگی مل جائے، تب بھی وہ بندہ ہر لمحہ اسی کیفیت، اسی درد، اسی پریشانی، اسی بوکھلاہٹ میں رہے گا، اگر اسے پتا چل جائے کہ مجھے اتنے سال اتنے مہینے زندہ رہنا ہے۔ اللہ نے یہ چھپا لیا ہے، اس کو بندوں کے ذہن و دماغ میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی، یہ بندے کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، یہ علم اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی 40 سال میں بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آخر وقت تک جتنے دن دنیا میں رہتا ہے نا، وہ اطمینان سے رہتا ہے، وہ کم سے کم اتنے دن تو خوش رہتا ہے، اتنے دن اس کے گھر والے خوش رہتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی موت 50 سال میں آنی ہے، 55 سال میں آنی ہے، تو کیا ہوگا، اس میں کیا گزرے گا؟ وہ تو پیدا ہونے کے بعد ہی سے آدھی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے گھر والے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بالکل دھوکے کی چیز ہے، عجیب دھوکہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو روز پیش آتی ہے اور آدمی روز اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کو تو موت آنی ہے، بس مجھے نہیں آنی۔ ابھی ہمارے جاننے والے، ان کا ایک بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا بھی تھا، شادی میں گئے اور شادی سے لوٹ کر آئے، اور 40 کلومیٹر سے، حالانکہ ان کے پاس گاڑی کی کمی نہیں تھی، لیکن بس ٹھیک ہے، عمر ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، 50 سال کی عمر مشکل سے رہی ہوگی، 2 ویلر سے وہ آ گئے اس ٹھنڈی کے دن میں 40 کلومیٹر، عصر کے بعد کے وقت میں گھر پہنچے، چائے پیا انہوں نے، اور اسی میں ان کا انتقال ہو۔ 3 4 جگہ فرم ہے، موجود ہے، ایک بیٹا ہے 10-12 سال کا بچہ، پتہ نہیں، مطلب انسان، اب وہ آدمی تو اپنے آخر وقت تک بھی، اسے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا نا کہ مجھے موت آنی، یہ بھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال میں بھی اللہ آزماتے ہیں، جان دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، دونوں چیزوں سے اللہ کی آزمائش۔ دنیا میں انسان کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، رہنے، کھانے، جینے، لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو دنیا کے تمام انسانوں کا اسٹیٹس اللہ کے یہاں جو نظام ہے وہ تو بس 2 ہی ہے، یا تو انسان نیک اور پرہیزگار ہوگا اور اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، گناہوں میں ملوث ہوگا اور اللہ کے نزدیک وہ گھٹیا درجے کا انسان ہے۔ تو اللہ کے یہاں تو بس 2 اسٹیٹس ہے، یا تو متقی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، یا تو فاجر اور بدبخت ہے، 2 ہی چیز ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اس حقیقت کو ہمیشہ بھولنا نہیں چاہیے، کہیں بھی انسان چلا جائے، کسی بھی اسٹیٹس پہ پہنچ جائے، کوئی بھی اس کا معیار ہو، رہنے کا، کھانے کا، بھائی وہ ایک تو مرحلہ ایسا ہے کہ دنیا کی ساری دولت ملنے کے بعد بھی ہم موت کو ایک لمحے کے لیے بھی روک نہیں سکتے، ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتے،
ایک لمحہ رک جائے اور میری ساری دولت اس کے حوالے کر دوں میں ڈاکٹر کے. زندگی اور موت دونوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں زندگی کتنی دیر ہے. اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. بندے کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی. اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے کوئی شکایت نہیں. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو ناگوار ہوتی ہیں, تمہیں ناگوار ہوتی ہیں, اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی جو تمہیں بھلی لگتی ہیں, اچھا لگتا ہے, مگر وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. تو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اللہ کے ہر فیصلے پر بندے کو راضی رہ جانا, راضی ہو جانا, اس سے بڑا ایمان نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر, ہم میں اور دنیا کی تمام قوموں میں اگر کوئی بہت بڑا جو مطلب بنیادی بیسک جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں, ہم موحد ہیں. ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی منشا کے بغیر اور اللہ کی چاہت کے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. تو موت اور زندگی کیسے کسی کو مل سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے وقت پہ بندے کو بھیجا ہے, اپنے وقت پہ بندوں کو اٹھا لیتا ہے. اسے معلوم ہے, اس کو تو پوری دنیا چلانی ہے. ہمیں آپ کو تو ایک گھر چلانا ہے. ایک گھر میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر فلاں چلا جائے گا تو گھر کیسے مینج ہوگا. اللہ کو تو پوری دنیا مینج کرنی ہے. پوری دنیا کا مینجمنٹ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. کون سی گورنمنٹ ہوگی آپ کے یہاں دیکھ لیجیے, ایک روڈ جو لائٹ ہوتی ہے کبھی جل گئی تو کبھی پتا چلا کہ جلی ہے تو دن میں بھی جل رہی ہے, بجھ گئی تو پتا چلا کہ رات میں جلانے والا وہ غائب ہو گیا. سب دیکھ ہی رہے ہیں سسٹم. گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے, لوگ آتے, سب. خدا کا کون سا نظام ہے کہ پتا چلا کہ سورج نکل رہا ہے تو کبھی وہ اپنے ٹائم, جو ٹائم ٹیبل اس کا ہے اس کے خلاف کبھی ہوا ہی نہیں ایسا آج تک کہ سورج اپنے ٹائم سے غلط نکلا ہوگا. چاند نے کبھی اپنے وقت کی خلاف ورزی کی ہے. اسے معلوم ہے پاپولیشن کو دنیا میں کتنا رکھنا ہے, اللہ کو معلوم ہے. ہمارے آپ کے برتھ کنٹرول سے اور پاپولیشن کنٹرول سے دنیا ہماری وجہ سے نہیں کنٹرول ہونی, ہمارے چاہنے سے. ہم تھوڑی نہ کسی کھلاتے پلاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ پیر صحیح سالم دیے تو کام کر رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں. جس دن ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں, فریکچر ہو جائے, کیا کر پائیں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ اور فریکچر ہونا ہوتا ہے تو کوئی آدمی کرتا ہے کیا؟ آدمی ساری سیکیورٹی اور سب کچھ, ساری حفاظت اور سارے احتیاط رکھنے کے باوجود بھی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کو پوری دنیا کا مینجمنٹ اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو معلوم ہے. اللہ کی حکمت پر ہمیں صابر ہونا چاہیے, صبر کرنے والا. اللہ کے فیصلے پر ہمیں جو ہے سر جھکا لینا چاہیے, اللہ سے صبر مانگنا چاہیے. اے اللہ, آپ نے ایک سہارا ہمارا ہٹا لیا, آپ ہی اس کی جگہ سہارا بننے والے ہیں, آپ سہارا بنانے والے ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ باپ ایک سہارا تھا, چلا گیا, اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی. اس سہارے کو دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا. وہ خدا نہیں گیا ہے, وہ باپ گیا ہے, خدا تھوڑی نہ چلا گیا. کوئی بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر چلا گیا, میرا سہارا ختم ہو گیا. سوچنا چاہیے کہ وہ سہارا دیا کس نے تھا؟ وہ سہارا رب ذوالجلال نے دیا تھا, پاک پروردگار نے دیا تھا. وہ خدا آج بھی موجود ہے, وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, وہ تھوڑی نہ چلا گیا. جس نے وہ سہارا بنایا تھا وہ تو موجود ہے نا. جب وہ موجود ہے تو پھر ہم بے سہارا نہیں ہیں. اللہ کا سب سے بڑا سہارا ہے. دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا, یتیم پیدا ہوئے بچے, لیکن انہی کے بھائی اور دوسرے لوگ موجود تھے. انہوں نے وہ ہوتے ہوئے, ماں باپ ہوتے ہوئے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پائے جو کسی یتیم کی تربیت ہو. خاندانوں میں مثالیں موجود ہیں.
ایسی بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ یتیم بچہ تھا، لگتا تو تھا کہ کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پتا چلا کہ ذہین لڑکا بن گیا، اس نے وہ کارنامے کر دیے اور وہ ترقی کیا کہ پورے خاندان کو اس نے پیچھے کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے ایسا۔